اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ قرآن کریم کی ایک مکمل سورت سورہ کافرون خطبے کے درمیان تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورت سے متعلق کچھ باتیں گزشتہ جمعہ عرض کی گئی تھی، جس کے اندر یہ بتلایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سورت چوتھائی قرآن ہے، یعنی اگر 4 بار سورہ کافرون کی تلاوت کی جائے تو مکمل قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے۔ اس سورت کے شان نزول سے متعلق بھی بات آئی تھی کہ کفار مکہ، کفار قریش کے بڑے بڑے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر صلح کی پیشکش کی اور کہا کہ اگر ہماری یہ بات آپ تسلیم کر لیں تو آج سے لڑائی اور اختلافات ختم ہو جائیں گے، ہم مسلمانوں میں سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی کو ستائیں گے نہیں۔ اور 2-3 پیشکش کی، 2-3 چیزیں پیش کی، جن میں سے ایک یہ تھا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کو بیوقوف کہنا چھوڑ دیں، یا جب خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے آئیں تو بتوں کو ہاتھ لگا دیا کریں۔ اور آخری چیز جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی وہ یہ کہا کہ مل کر عبادت کرتے ہیں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں پورے مکہ کے لوگ، اور 1 سال ہمارے معبود کی یعنی ہمارے بتوں کی عبادت کی جائے۔ گزشتہ جمعہ یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کافرون نازل کر کے ان کے تمام خواہشات کا رد فرما دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اس کے ضمن میں کچھ باتیں بھی آئی تھیں، قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کیا جائے، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے، وقت نکالا جائے اللہ تبارک و تعالی کے کلام کے لیے، جو اس دنیا کے اندر بھی ہمیں بلند کرنے والا ہے، سرخرو کرنے والا ہے، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ کامیابی عطا کریں گے جس کا وعدہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صرف کمانے کے لیے ہمیں نہیں بھیجا ہے کہ ہم کمائیں کھائیں اور پوری زندگی اسی کمانے کے ارد گرد رہ جائے اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور وہ عبادت اللہ چاہتے ہیں جو عبادت انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں تک پہنچایا، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر کے دنیا میں بتا دیا، دکھا دیا اور فرمایا کہ وہ عبادت ایسی اللہ کی جائے جیسی عبادت میں کر رہا ہوں۔ حج کرنے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا حج کے سارے ارکان مجھ سے سیکھ لو، میں جیسے ارکان کی تکمیل کر رہا ہوں ویسے ہی کرنا۔ تمام عبادات کا وہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس سورت کی کچھ اور فضیلت بھی علماء مفسرین نے بیان کی ہے۔ بعض صحابہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمیں کچھ دعا سکھا دیں، کچھ چیز بتا دیں جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت 5 سورتوں کی تلاوت کر لیا کرو. پہلی سورت سورہ کافرون، دوسری سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ، تیسری سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، چوتھی سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور 5ویں سورہ ناس قل اعوذ برب الناس. بڑی معتبر اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے. میں نے گزشتہ جمعہ یہ بتایا تھا کہ فجر کی سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد جو سنت پڑھتے تھے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد. ایک سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا تعارف اور دوسری سورت کے اندر بندے کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کا طریقہ کیا ہوگا. لوگوں کو 2 ٹوک مذہب کے بارے میں کیسے جواب دیا جائے گا یہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کافرون کے اندر بیان کیا. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ جب تم سفر میں جاؤ تو تم بہت زیادہ کماؤ، بہت ساری چیزیں تمہارے پاس آئے، آرام اور آسائش تمہیں ملے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میں چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کافرون کی تلاوت کیا کثرت سے پڑھا تھا. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس سورت کی سفر میں کثرت سے تلاوت کرنا شروع کیا تو اپنے ساتھیوں سے زیادہ میں خوشحال رہتا تھا، زیادہ نفع مجھے ملتا تھا، کبھی پریشانی مجھے میسر نہیں ہوتی تھی. اور جب تک میں نے اس کو اپنا معمول نہیں بنایا تھا، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اکثر ایسا ہوتا تھا سفر میں فاقہ مجھے نصیب ہوتا تھا، کم مجھے خوراک ملتی تھی، کم کھانے کو ملا کرتا تھا. جب میں نے اس کو اہتمام کے ساتھ تلاوت کرنا شروع کیا ساری مشکلات کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیا، رفع کر دیا. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، نمک کو پانی میں ڈالا اور اس جگہ پر جہاں بچھو نے ڈنک مارا تھا، کاٹا تھا، اس پر اس پانی اور نمک کو ڈالتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون کی تلاوت کرتے تھے. بے شمار فضیلت ہے. قرآن کریم کی صورتیں، قرآن کریم کی ہر آیت، پورا قرآن ہمارے عبرت اور نصیحت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا. چھوٹی چھوٹی صورتوں کو اگر ہم اہتمام کے ساتھ یاد کر کے اور وہ پس منظر سامنے رکھ کر اس کی مختصر تشریحات کو اگر یاد رکھیں تو کم سے کم اتنا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک رواج دے سکتے ہیں، گھروں کے اندر ایک ماحول بنا سکتے ہیں، اپنے آپ بچوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹی صورتوں کے اندر کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، اس پر عمل کیسے کیا جائے گا. قرآن کریم کی یہ صورت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ طریقہ اپنایا ہے اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ٹوک جواب دیا ہے، جواب دینے کا طریقہ بتایا ہے اور فرمایا جہاں مذہب کی بات آ جائے وہاں ایسی گفتگو کرنا جس میں جھول ہو، 2 طرفہ باتیں ہوں، وہ بھی خوش ہو جائے اور ہم مذہب پر باقی رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ایسا طریقہ نہ اپنایا جائے. 2 ٹوک جواب دیا ہے. جیسے بات آتی ہے ہمیشہ جب مذہب کی بات آتی ہے، عبادت کی بات آتی ہے، غیر مسلموں کے تہواروں کی بات آتی ہے تو بات یہ بھی آتی ہے کیا ہم انہیں مبارکبادی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں. پورا مذہبی معاملہ ہو جاتا ہے، ان کا جلوس نکلتا ہے اور اس جلوس میں
ہم شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، ان کے ٹھہرنے کی جگہ کا انتظام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یہ بہت سارے مسائل اب حال حال میں پیدا ہونے لگے، اور اس کی وجہ ہے یہ غیر مسلم اب نہیں ہے زمانے سے، بلکہ یہ پہلے سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، یہ مذہب کفر کے مقابل میں آیا ہے، اسے زیر کرنے کے لیے آیا، تو ساری چیزیں پہلے سے موجود تھیں، لیکن ہم جیسے بندے پہلے نہیں تھے جو ہر بات میں کسی نہ کسی مصلحت کی تلاش، وہ بھی خوش رہے، میرا باس ہے خوش رہے، کیوں؟ ہمارا پورا عقیدہ جا کر وہیں پر رک جاتا ہے کہ اگر یہ خوش نہ رہا تو روزی روٹی کا سارا سامان بند ہو جائے گا، ہم مر جائیں گے بھوکے۔ اس واسطے ہر بندہ اپنے سے اوپر والے کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہتا ہے، چاہے دینی ادارہ ہو، چاہے آپ کا ادارہ ہو، کمپنیوں کی بات ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی جگہ ہو، یہاں تک کہ مسجد ہو، یہاں بھی یہی بات چلتی ہے کہ ہم کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو، میری روزی روٹی چلے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں جس وقت اس سورت کا نزول ہو رہا ہے اس وقت صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے، چھپ چھپا کر اسلام پیش کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اور پیشکش ہو رہی ہے کہ اگر ہماری بات مان لو تو یہ جو تکلیف دی جا رہی ہے تکلیف نہیں دی جائے گی، راحت و آرام مل جائے گا، سکون سے عبادت کرنا خانہ کعبہ میں آ کر، بس ہاتھ لگا لینا ہمارے معبودوں کو، بوسہ دے دینا، چوم لینا، یہ بھی نہیں ہو سکتا بتوں کو اور کفر کو برا مت کہو، اس بات پر بھی آمادہ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جواب دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور وہ رویہ، سختی والا رویہ اپنایا ہے اور کہا آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی تعظیم تکریم کی جائے معبودوں کی، غیر کے، عبادت گزاروں کی، ان کے جو کافر ہیں یا ان کی تعظیم کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا۔ اور پھر کئی سال کے بعد ہجرت فرمائی ہے اور ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، دنیا والوں کو دکھایا ہے کہ انہی لوگوں نے کہا تھا کہ اگر ہماری بات مان لو گے تو آشائش مل جائے گی، آرام مل جائے گا، کوئی تکلیف نہیں ہونے والی ہے۔ یہی خانہ کعبہ کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں، سر ان کا جھکا ہوا ہے، سوال وہ کر رہے ہیں جنہیں یہ آفر دے رہے تھے کہ ہماری بات مان لو گے تو ہم تمہیں ستائیں گے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تم کیا سوچتے ہو، کیا تمہارا خیال ہے میرے بارے میں؟ تو آپ تو کریم ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ کوئی بات نہیں، ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لا کر یہ بتلایا ہے کہ اگر مشکلات کے وقت بھی آفر دیا جائے کہ کفر کی عزت و تکریم کر لی جائے، اگر تم نے مان لیا حالت نہیں بدل سکتی، تم تو اس دنیا سے جا سکتی ہو۔ ٹھکرا دینا ایسی چیز کو، ایسے آفروں کو ٹھکرا دینا، جہاں دین کی بات آ جائے، جہاں اسلام کی بات آ جائے، جہاں مذہب کی بات آ جائے، جہاں گناہ اور معصیت کی بات آ جائے، کسی کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، کہا آپ خود کہہ دیجیے، اور پوری سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جا کر تلاوت کی تھی کہ جتنے آفر تم لے کر آئے تھے، جتنے مشورے تم لے کر آئے تھے، جتنی چیزیں تم نے پیش کیا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، نہ اب عبادت کریں گے نہ آئندہ عبادت کریں گے، یعنی کبھی نہیں ہو سکتا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ، تمہارا بدلہ تمہارے ساتھ، میرا دین، میرا معاملہ، میرا بدلہ میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تعظیم و تکریم کریں، عبادت کریں، کچھ بھی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہونے والے ہیں۔ دو نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان کی ہیں۔ ایک نصیحت یہ بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے،
اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ پوری شریعت اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، قرآن خود کہتا ہے کہ آپ ان سے جب سوال کریں گے تو وہ خود کہیں گے کہ اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ معبود مانتے تھے، یہ کہہ کر کہ اس اللہ نے انہیں اختیارات دے دیا کائنات کے بنانے کے بعد۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کام نہیں رہا، اللہ تھک گیا تھا، بیٹھ گیا، عرش کے اوپر اللہ ہے، اللہ نے سب کچھ بنایا تھا، کام کو تقسیم کر دیا، یہ کام اس کا، یہ کام اس کا، یہ کام اس کا۔ لہذا عبادت اللہ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں رد کیا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، دراصل یہ بتانا ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے، خالص اللہ کی عبادت چاہیے۔ کیا نصیحت دیا کہ عبادت کا طریقہ اگر غیر سے میچ کھائے گا، میل کھائے گا، وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ وہ عبادت کر رہے ہیں لیکن شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت نہیں ہے۔ جیسے ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارا یہ پورا کا پورا طریقہ قرآن اور حدیث سے محفوظ ہے۔ ہمیں صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، یہ جس طریقے سے علم آیا ہے اسی طریقے سے عمل بھی آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی طریقہ ہم نے اپنایا ہے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ اناج پیدا ہوا، کچھ اناج اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا، یہ اللہ کا ہے، اور یہ لات، منات، عزا کا، فلاں بت کا، فلاں بت کا ہے۔ اگر گھٹانے بڑھانے کی باری آتی تھی تو اللہ کا جو حصہ متعین رہتا تھا اس میں سے نکال کر بتوں کے حصے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ جب قربانی کرنے کی بات آتی تھی تو بتوں کے نام پر کر دیا کرتے تھے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، وہی طواف جو ہم طواف کرتے ہیں۔ تو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری تو کرتے تھے لیکن میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کرتے تھے۔ اگر ہم بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ضرور بھی ضرور سنیں اور پڑھیں کہ جو بھی چیز اللہ کے لیے کی جائے گی خالص اللہ کے لیے کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی چیز کے لیے کسی کے لیے نہیں کی جائے گی۔ عبادت کا وہ طریقہ ہوگا، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے رکوع ہو، چاہے سجدہ ہو، چاہے کچھ خرچ کرنا ہو، خالص اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا منشا اور مقصد ہے۔ اب نماز یہ سب سے اہم عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز وقت پر فرض ہے، اس کے لیے وقت متعین ہے، اور یہ قرآن نے بتایا ہے، وقت متعین کر دیا ہے، وہ عبادت اسی وقت میں ادا کی جائے گی۔ اگر کوئی چیز وقت میں نماز کی عبادت کے لیے رکاوٹ پڑے گی تو نماز ملتوی نہیں کی جائے گی، نماز کو چھوڑا نہیں جائے گا، نماز کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس چیز کو چھوڑ دیا جائے گا جس کی وجہ سے عبادت وقت پر متعینہ وقت پر ادا نہیں کی جا رہی ہے۔ ہم نے نوکری کرنا شروع کیا، آپ نے نوکری کرنا شروع کیا، اگر آپ کی کمپنی ظہر کی نماز کی اجازت نہیں دیتی ہے تو آپ خود اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اپنے ایمان کو پرکھنے کی کوشش کریں کہ کیا اگر میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں اور نوکری سے نکال دیا جاتا ہوں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کو میرے بند کر دیں گے؟ کیا روزی کے دروازے یوں مختصر ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل ہمیں اس واسطے پیدا کیا تھا کہ ہم دوسروں کے لیے مفید بنیں، اس واسطے ہمیں مخاطب کر کے کیا بتلایا تھا کہ ہم نے خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ کہا جاتا ہے وہ صفات ہو جو اوپر والے کے اندر ہے۔ اللہ دیتا ہے، اللہ لیتا بھی ہے، تو لیتا اس واسطے ہے کہ جسے دیا جا رہا ہے اس کے لیے بہتر بدلہ دیا جائے، یعنی لینا اور دینا
دونوں صرف بندے کے فائدے کے لیے ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا دنیا کے اندر, ہمیں بتایا انبیاء کرام نے کہ نوکری کی جا سکتی ہے لیکن بطور جواز یعنی جائز ہے. لیکن آپ مفید کب بن سکتے ہیں؟ جب آپ کے پاس ایسا فن, ایسا ہنر ہو کہ آپ کے ذریعے سے مخلوق کو فائدہ ہو. آپ نوکری کر کے مخلوق کو فائدہ نہیں کرا سکتے, اس واسطے مجبور رہتے ہیں. پوری امت مسلمہ کا یہ حال ہے. صحابہ کرام کا طریقہ یہ نہیں تھا. جب آفر کیا انصار نے مہاجرین صحابہ کو کہ آدھا گھر آپ کا, آدھا گھر ہمارا, آدھا کھیت آپ کا, آدھا میرا, آدھا بزنس آپ کا, آدھا میرا, آپ آدھا لے لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت والا رشتہ قائم کر دیا. کہا نہیں, آپ نے گھر دے دیا, رہنے کا ٹھکانہ دے دیا, جگہ دے دیا, آپ مارکیٹ اور بازار کا راستہ بتائیں. اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ہم کیسے کمائیں گے, کیسے منافع دیں گے, کیسے خرچ کریں گے. ہمیں مارکیٹ کا راستہ بتا دیں بس. کس مارکیٹ کا راستہ پوچھا تھا؟ اس مارکیٹ کا جس پر یہود کا قبضہ تھا. آج بھی پوری دنیا کے اندر یہود کا قبضہ ہے. اس کا مد مقابل اگر کوئی نظریہ ہے تو اسلام کا ہے بس, اس کے علاوہ کوئی نظریہ نہیں. اس منڈی میں گھسے تھے جس منڈی میں بالکل سانپ کی طرح متعین تھے یہود و نصارہ, یہود, اور وہاں جا کر تجارت کا وہ فن, وہ طریقہ اپنایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. چند دنوں میں صحابہ کرام منڈی پر چھا گئے. آزاد ہیں, جب چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں, جب چاہے جہاد میں جا سکتے ہیں, جب چاہے تجارت کے لیے جا سکتے ہیں, جب چاہے گھر میں آرام کر سکتے ہیں, جو کہ تاجر ہیں. اس واسطے عبادت کے لیے اگر کوئی نوکری آڑے آ جائے تو آپ اپنی نوکری اور عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان دے رہا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے عبادت کا وہ طریقہ مجھے چاہیے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. کوئی مصالحت نہیں کی جائے گی. ایک اور نصیحت دیا ہے کہ اگر کوئی صلح کی پیشکش کرے تو وہ صلح کس شرائط پر تسلیم کیا جائے گا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر نصیحت کے طور پر ہمیں بتایا ہے. فرمایا اگر دین آڑے آئے گی تو کوئی صلح قبول نہیں کی جائے گی. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ صلح اگر کوئی پیشکش کرے تو آپ صلح کو قبول کر لیں, صلح کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے. لیکن کہا جب دین آڑے آ جائے گا, دین کا معاملہ آ جائے گا, قرآن و حدیث کا معاملہ آ جائے گا تو اب صلح نہیں کی جائے گی, مقابل میں کھڑے ہو جائیں گے چاہے کمزور ہوں. اس صورت کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام جتنے دنیا کے اندر آئے, انہیں جو کامیابی ملی ہے وہ اقل ترین لوگوں کے ساتھ ملی ہے, اقلیت میں ملی ہے. یہ فرمایا اقلیت میں ملی ہے, کم تعداد میں رہے ہیں اور کامیاب رہے ہیں. غزوہ احد, غزوہ بدر, خندق, سارے غزوات کا ہمیشہ صحابہ کرام کم رہے ہیں. طالوت جالوت کے واقعات اٹھا کر دیکھ لیں, حق پر رہنے والے لوگوں کی تعداد کم رہی ہے لیکن ایمان بڑا پختہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب کر دیا. اللہ کے آزمائش کا طریقہ بڑا نرالا ہوتا ہے, بندے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ آزما رہا ہے یا چھوڑ دے رہا ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے اندر وہ یقین ہے یا نہیں ہے, وہ یقین پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مد مقابل اگر معصیت ہو اور اس کے مد مقابل اس کا قریبی آدمی کھڑا ہو, یا اس کی جاب ہو, اس کی نوکری ہو, اس کا کیریئر ہو, وہ سامنے کھڑا ہوا ہو, اللہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ بندہ میری طرف اپنا دماغ لاتا ہے, اپنا دھیان لاتا ہے یا اسی نوکری کی طرف لاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم قربان کر دو کسی چیز کو, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے ایک انار صدقہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس انار بھیجا, ایک صحابی لے کر آئے, 9 دیا اور ایک آستین میں چھپا لیا. فرماتے میں نے ان سے پوچھا 9 آپ نے دیا تھا یا 10 دیا تھا؟ اور پھر فرمایا اگر اللہ نے میرے پاس سے بھیجا ہے تو 10 ہوگا.
صحابی رسول پوچھتے ہیں آپ کیسے معلوم؟ کہا ایک انار میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ نے قانون بتایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کے جیسی 10 نیکیاں دیں گے. تو ایک انار خرچ کیا تھا میں نے، اگر اللہ کو دینا ہے تو 10 انار دینا چاہیے. یہ اگر یقین ہوگا کہ اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہوں تو 10 گنا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر دیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے اور قانون کے اندر تبدیلی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یہ قوانین سے بڑھ کر میں دیتا ہوں جب کوئی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. تو اگر آپ کی عبادت کے آڑے کوئی چیز آ جائے، آپ کے اولاد آ جائے، آپ کے والدین آ جائیں، محبوب محبوبہ آ جائے، کوئی آ جائے آپ کے عبادت کے آڑے اور آپ اس کی وجہ سے رک جا رہے ہیں، تو اپنے ایمان کو ٹٹولنا شروع کر دینا کہ ایمان کمزور ترین درجے پہ تو نہیں چلا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کیا کہ ان معاملات میں صلح نہیں کی جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صلح کا طریقہ بالکل الگ ہوتا ہے. لیکن ایک چیز بتائی کہ اگر جان پر آ جائے، کسی کے جان پر آ جائے کہ روح قبض کر لیا جائے گا، مار ڈالا جائے گا، تو فرمایا اب صلح کی جائے گی. چاہے کفریہ اور شرکیہ کلمہ زبان سے کہنا پڑے، فرمایا واجب ہو جائے گا اسے اپنی جان بچانا. حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رومیوں سے جنگ کے لیے گئے. حدیث کے اندر آتا ہے قید کر لیا گیا، کوئی وجہ ہوئی ہوگی، جتنے بھی مسلمان ساتھی تھے سب کو قید کر لیا گیا. یہ سپہ سالار تھے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رومی بادشاہ نے آفر دیا کہ اگر تم کفر کر لو گے، اسلام سے پھر جاؤ گے تو آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا. آدھی سلطنت، پوری سلطنت بھی دیں اور کفریہ کلمہ زبان سے نکالنے کے لیے کہیں میں نہیں ماننے کے لیے تیار ہوں. حدیث کے اندر آتا ہے کڑاہی میں تیل کھولایا گیا، ان کے سامنے ایک صحابی کو پکڑ کر کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، تھوڑی دیر میں پورے اعضاء ایک الگ الگ ہو گئے. پھر پوچھا بادشاہ نے، رومی بادشاہ نے اب بھی اگر پھر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ یہی حالت کی جائے گی. کہا کوئی بات نہیں. حدیث کے اندر آتا جب پکڑ کر ڈالنے کے لیے رومی بادشاہ کے سپاہی پکڑنے لگے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. بادشاہ نے سوچا دل نرم ہو گیا ہوگا، شاید کفر کر لیں گے. کہا چھوڑ دو. کہا دل نرم ہو گیا. رونے لگے، ڈر گئے. کہا ڈرا نہیں ہوں، خواہش یہ تھی ایک جان ہے کاش کئی جانیں ہوتی، اور یوں اللہ کے لیے بار بار اپنے آپ کو میں قربان کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل پیش ہوتا اور اللہ تعالیٰ سے کہتا کہ اللہ کئی جانیں تھی، بار بار آپ کے راستے میں نے قربان کیا. وہ سمجھ گیا بڑے پختہ ایمان والے ہیں، چھوڑ دیا. کہا چھوڑ دوں گا، پیشانی پر بوسہ لے. کہا صرف مجھے چھوڑیں گے یا پوری لشکر کو؟ کہا پوری لشکر کو بوسہ لیں گے. حدیث کے اندر آتا ہے جب مدینہ سے باہر آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو استقبال کیا، پورے صحابہ کے استقبال کیا اور ایک ایک کر کے سب نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی کا بوسہ دیا. کہا تم نے وہ کام کیا ہے جس کی وجہ سے پوری لشکر بچا کر لے کر آئے ہیں، ایک کافر کے پیشانی کے بوسہ دینے کی وجہ سے سب کی جان محفوظ کر لی ہے. ہم اکرام اور احترام میں آپ کے پیشانی کا بوسہ دے رہے ہیں. علماء نے لکھا یہاں سے پتہ چلتا ہے جان بچانے کے لیے، صرف جان بچانے کے لیے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ کفر یا کلمہ یا کافر کا اکرام تھوڑی دیر کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ اس کے اکرام کے لیے کفر کا کلمہ نہ کہا جائے. بہت زیادہ تکلیف ہو، بہت سارے لوگوں کی جانیں داؤ پر پڑ جائیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے. تو صلح کے لیے صرف یہ چیزیں اور عبادت کا وہ طریقہ. سورہ کافرون سے 2 بڑی بڑی نصیحتیں جو ہمیں ملتی ہیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی. ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو، وہ اولادیں جو آپ کی دینی تعلیم نہیں حاصل کر رہی ہیں یا بہت ہی چٹنی کے طور پر اتنا کم دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ خود ذمہ دار ہیں
کہ آپ سیکھیں، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم سکھائیں، کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے اکثر علماء سے بات ہوتی ہے کہ پڑھنے والے بچے قرآن کریم سے بہت دور ہیں، دین سے اتنے بیزار ہیں کہ جب انہیں بتایا جاتا ہے قرآن تو توجہ سے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ اتنی فکر کی چیز ہے کہ آنے والی نسلیں کہاں کھڑی ہوں گی، میں نے گزشتہ جو بتایا تھا، آنے والی نسلیں کہاں کھڑی ہوں گی ہم کو پتا تھا۔ 10th اور 9th کے بچوں کو دیکھا جا رہا ہے گھٹنے سے اوپر ہاف پینٹ پہن کے معاشرے کے اندر گھوم رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے باپ بھی ہاف پینٹ پہنے ہوئے ہیں، بیٹا بھی، بیٹیاں مکمل لباس میں، یعنی ایک صنف نازک عورت دین کے ڈھانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، لیکن بیچاری گنہگار ہے، کیونکہ آپ کے اس شرمگاہ کا وہ بھی شرمگاہ کو دیکھ رہی ہے۔ شرمگاہ کا دکھانا، دیکھنا دونوں حرام ہے۔ تو اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لباس کا شرعی طریقہ یہ بتائیں کہ لباس کس کو کہا جاتا ہے، کہاں سے کہاں تک پہنا جائے گا، کیوں پہنا جائے گا، شرم و حیا کی تعلیم دیں اور دین کی باتیں بتاتے رہیں، قرآن کریم کی تعلیم دیتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔